السلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے توحید اور شرک۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا اہم ہے یہ ٹاپک۔ توحید و شرک کا ٹاپک جو ہے وہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، بتائیے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ توحید اور شرک کا ٹاپک جو ہے، موضوع جو ہے، یہ دین اسلام میں کس اہمیت کا حامل ہے، کتنا ضروری ہے؟ سر یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر توحید پہ ہم قائم ہوں گے تو ہماری جنت منتظر ہوگی، اور اگر شرک کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس پر ہی ہے، توحید اور شرک پر۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ میں اس کو ایک دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ توحید و شرک جس کی سمجھ میں نہیں آیا نا، دین اسلام اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے دین کی بنیاد توحید پر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، میں سمجھاؤں گا، اگر سمجھ نہ آئے تو سوال کریں، اس لیے کہ یہ ٹاپک آپ نے نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ وجہ یہ اس کی بنیاد ہے۔ جب بنیاد ہی کا نہ پتہ ہو تو باقی بلڈنگ کا بندے کو کیسے پتہ چلے گا؟ لہذا بہت غور اور سوچ و فکر کے ساتھ سمجھیے۔ توحید میں تین چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہے۔ ایک ہے توحید ذات کے اندر، جس کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، توحید فی الذات ہے۔ دوسری توحید فی الصفات ہے، اور تیسری توحید فی الحقوق ہے۔ اب سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں، شرک بھی ساتھ ہی سمجھیں گے تاکہ آپ دونوں چیزیں بڑی واضح ہو جائیں۔ توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں منفرد، اکیلا اور تنہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی سے اس کی رشتہ داری ہو، کسی سے کوئی اس کی عزیز داری ہو۔ اللہ کے ہاں اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو ذات میں وہ تنہا ہے، نہ اس کا بیٹی، نہ بیٹا، نہ کوئی رشتہ دار۔ تو اس لیے ذات میں وہ تنہا ہے۔ یہاں پر کوئی سوال، جب بھی سوال ہو تو فوراً بولیں۔ اب آئیے شرک فی ذات کیا ہے، اور اس کو مثالوں سے سمجھیں گے تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو۔ شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری قائم کرنا۔ اب کون رشتہ داری قائم کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو اس کی واضح مثال جو ہے وہ عیسائی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا قرار دیتے۔ اچھا، جب شرک فی ذات ہو تو اس کی برائی اور ہولناکی کیسی ہے، بتائیں ذرا۔ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری، بیٹا یا کوئی رشتہ داری قائم کر دی تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سر یہ پھر ہم بات نے اس کو یکتا سر جی یا وہ نہیں مانا۔ سر جی وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ نہیں بیٹا، آپ اس بات کو سمجھیں، وہ پھر ہر شرک کا ارتکاب کرے گا۔ دیکھیں نا، اگر وہ آپ نے بیٹا مان لیا، آپ کو اس کو اسی طرح عزت کرنی پڑے گی جس طرح اللہ کی عزت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکموں میں بھی شریک ہوگا، اللہ کے حقوق میں بھی شریک ہوگا، اللہ کی صفات میں بھی شریک ہوگا۔ تو بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ خود عیسائیوں کو آپ دیکھیں، پادریوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تصور ہے کیا۔ آپ ان کو، ہم نے ان سے بحثیں کی ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی آخر حضرت عیسیٰ خدا تھے،
تو پھر یہودیوں نے کیوں ان کو اتنی اذیتیں دی؟ یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کیا ہے، حالانکہ کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ لیکن شرک فی ذات کی برائی اور ہولناکی سمجھیں کہ ایک دفعہ اس شرک کا ارتکاب کرے بندہ تو پھر وہ سارے باقی شرک جو شرک فی ذات بھی ہے، شرک فی الحقوق، سارے کرے گا۔ یہ ہے اس کی ہولناکی۔ اچھا، یہ تو تھا نا عیسائیوں کا شرک۔ یہودیوں میں بھی ایک قبیلہ ایسا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے۔ یہ تو پہلے عیسائی ہو گئے، یہ یہودی ہو گئے۔ اب آئیے، اس وقت کفار مکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہود ہوں، نصارہ ہوں، کفار مکہ ہوں، سارے شرک فی ذات میں مبتلا تھے۔ اور آج بھی اس جدید دور کے اندر عیسائی مبتلا ہے شرک فی ذات میں، یہودیوں کا وہ قبیلہ جو حضرت عزیر کو نبی مانتا ہے وہ بھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو جو مختلف شرک کی قسمیں ہیں وہ بھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تھی شرک، توحید فی ذات اور اس کا الٹ شرک فی ذات۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کریں، کیونکہ یہ مضمون بہت اہم ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ توحید فی ذات اور اس کا الٹ شرک فی ذات، بتائیں، جلدی بتائیں۔ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب آج ایک ایک کو سمجھنا۔ اب آئیے شرک فی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ سب سے پہلی بات، اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہیں کہ وہ کسی اور مخلوق میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ حاکم ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے، علم کا سرچشمہ وہ ہے، حکمت اس کے پاس ہے۔ یہ ساری صفات جو ہیں، اگر آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو علماء نے 3 میں تقسیم کیا ہے۔ صفات جو ہیں، سب سے پہلی ہے جلالی صفات، جو اللہ کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر ہے کمالی صفات، جو کمال میں ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور تیسری ہیں صفات جمالی صفات۔ یہ 3 صفات جو اللہ کی ہیں، بڑی سارے اس کے بڑے، ہر نام کو انہوں نے تقسیم کیا اور بڑا اچھا تقسیم کیا ہے۔ اگر اس کو آپ پڑھیں سمجھیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ لہذا صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ مخلوق میں کسی میں بھی نہیں ہو سکتی۔ جس درجے کی اللہ تعالیٰ میں، اس درجے کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ تو ہے نا توحید فی صفات۔ شرک صفات کیا ہے کہ آپ نعوذ باللہ، یا جیسے بتوں والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت جو ہے اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب جو ہے نا، ان کے پاس بہت ساری ایسی صفات ہیں جو اللہ کی صفات کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ اہل قبور یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ صفات کا شرک جو ہے یہ بہت عام ہے مسلمانوں میں۔ لہذا اس بارے میں بھی انسان بہت کیئرفل رہے۔ خالق، مالک، رازق، حاکم کی ساری صفات اللہ کی ہیں اور وہ کسی مخلوق میں نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ حضرت انبیاء علیہ السلام جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرور غیب کا علم دیا تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ پختہ ہو، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی سے اللہ نے کہلوایا، ان کے الفاظ ہیں قرآن میں موجود ہیں، آیات میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں علم غیب نہیں ہوں۔ بالکل اللہ اعلان فرماتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر میں علم الغیب جانتا تو بہت سارے نقصانوں سے بچ جاتا۔
میرے دندان مبارک شہید نہ ہوتے احد میں. تو توحید فی الصفات کا مضمون بہت اہم ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے. اور شرک سے صفات کہ مخلوق میں کسی میں وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں جیسی اللہ کی ہیں ویسی اس میں موجود ہیں. وہ کوئی علم غیب جانتا ہے یا کسی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی صفت کسی میں نہیں ہے. یہ ہے توحید فی ذات. اور شرک فی ذات میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی مخلوق میں سمجھنا کہ اس کے پاس ہے، یہ شرک ہے. اور یہ شرک صفات میں ہے. پہلا ذات کا شرک تھا، یہ صفات کا شرک ہے. بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال ضرور پوچھیں تاکہ یہ مضمون کلیئر ہو جائے. بات واضح ہو گئی ہے؟ جی سر بالکل. اچھا، اب آ جائیے آخری صفت. توحید فی ذات اور شرک فی ذات ہم نے سمجھ لیا، توحید فی صفات اور شرک فی صفات ہم نے سمجھ لیا. اب ہم آتے ہیں توحید فی الحقوق. اب جیسے حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں ایسے کسی اور کے حقوق نہیں ہو سکتے. مثلا مثال سے بات سمجھتے ہیں. عبادت کے 3 معنی ہیں، یاد رکھیے. ایک ہے پرست کی پوجا، ایک ہے اطاعت ہر معاملے میں، اور تیسری ہے غلامی، کیونکہ اب غلام کو کہتے ہیں. تو 3 چیزیں جو ہیں وہ بندے پر لازم ہیں عبادت کے حوالے سے. پرست پوجا، اطاعت ہر معاملے میں، اور غلامی. تو عبادت اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. سجود، رکوع وغیرہ دعا کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، کسی سے نہیں مانگی جا سکتی. بالکل. پہلی بات ہم نے عبادت سے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حق ہے. اب آئیے دوسرا، حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتا دیا. اب جو حق اللہ کا ہے وہ اگر اس حق کو کسی بندے میں دیکھیں گے یا دیں گے، آپ نے شرک فی الحقوق کیا. کسی کو سجدہ کیا، کسی کی وہ تعظیم کی جو اللہ کی تعظیم ہے، ہرگز جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں. ادب سے پیش آنا بڑوں کا جو اسلام نے بتایا ہے وہ آپ کریں، لیکن وہ چیز جو اللہ کے لیے مقرر ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. حق وہ اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کو آپ کو ادا کرنا. تو شرک فی الحقوق اور توحید فی الحقوق بالکل کلیئرلی سمجھیے. اس لیے کہ انسان جو ہے وہ یہاں آ کے کبھی کبھی گڑبڑ کر جاتا ہے. تو توحید 3 چیزیں ہیں، ذات میں توحید، صفات میں توحید، اور حقوق. اسی کے مقابلے میں میں نے مثالوں سے واضح کیا آپ کو کہ شرک فی ذات کیا ہے، شرک فی صفات کیا ہے، اور شرک فی الحقوق کیا ہے. یہ بہت اہم مضمون ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے جو آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بالکل اپوزٹ شرک کی بھی آپ کے سامنے ہے. اب اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ان میں سے کھل کے سوال کریں، کیونکہ یہ جب ہمیں سمجھ آ جائے گا تو پھر ہمیں توحید کی حقیقت سمجھ آئے گی. قاری صاحب کے لیے اٹھو. جی کوئی سوال؟ رضا رضی اپنا مائک بند رکھیں، سوال کے علاوہ مائک کو بند رکھیں. آپ کی آوازیں آ رہی ہیں. جی ضرور سوال پوچھئے، اس میں کمی نہ کیجئے، تاکہ یہ بات مضمون بالکل کلیئر ہوگا تو پھر ہمیں دین کی بنیاد ٹھیک ہماری ہو جائے گی. کوئی جی شرک فی الحقوق، شرک کس کی؟ شرک فی الحقوق. شرک فی الحقوق. اچھا، عبادت میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ کا حق ہے، حلال و حرام مقرر کرنا اللہ کا حق ہے،
शरीयत देना, कानून देना अल्लाह का हक है। ये बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको बता दी हैं हुकूक के हवाले से। अब इनमें किसी और को शरीक समझना, अच्छा मसलन हमने हमेशा हलाल और हराम का तसव्वुर कुरान और सुन्नत से लेना है। अगर कोई शख्स कहता है कि ये तो हमारे पीर साहब ने कहा है या ये बुत ने नऊजुबिल्लाह इसको जायज करार दिया है, ये बदतरीन शिर्क है हक़। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको, ताकि बात आपको खुल के आज के दौर में समझ आ जाए। आप मुझे एक बात बताइए सबसे पहले कि इस कायनात में सुप्रीम कौन है? कौन है सुप्रीम? अल्लाह ताला। बिल्कुल, अल्लाह ताला सुप्रीम है। और अगर आपकी पार्लियामेंट, देखिए पहले लोगों से, अगर आपकी पार्लियामेंट जो है वो कहे कि हम सुप्रीम हैं, नाउजुबिल्लाह, तो ये शिर्क हुआ या नहीं हुआ? इत्तबा होने मेरी बात। अच्छा, अब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए कि सुप्रीम की तो बात मानी जाएगी, सुप्रीम जो है वही उसकी बात हक होगी। अब अगर अल्लाह के मुकाबले में कोई और सुप्रीम पार्लियामेंट, और देख रहे हैं पार्लियामेंट को आपने किस कदर बदबख्ती, अपनी तनख्वाहें बढ़ाओ, अपने अलाउंस बढ़ाओ, अपनी पेंशनें बढ़ाओ, और लानत है तुम पर। तुम तो वो काम कर रहे हो जिनको अल्लाह ने सख्ती से मना किया है। मुल्क है कि उसका जनाजा निकल रहा है मईशत में, और ये है कि इनको अल्लाह तल्लों में कोई फर्क कसर नहीं आती। तो तौहीद जब समझ आ जाए ना, तो आप किसी के हुकूक पे डाका नहीं डालेंगे। आप दुनिया में बेहतरीन इंसान होंगे जो हर आदमी को उसका हक देंगे। क्यों? कि आप तौहीद में बिलीव करते हैं। अब बात समझ आ जाएगी, आ गई आपको तौहीद, तो शिर्क फिल हुकूक क्या है? बताएं, समझ नहीं आई तो। और कोई सवाल नहीं, आगे चलूं? जी सर। अब ये बहुत अहम टॉपिक है, मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझें। अब जरा इसी टॉपिक को एक दूसरे अंदाज में, कि तौहीद फिल ज़ात क्या है? ना अल्लाह का कोई बाप है, ना बेटा है, ना बेटी है, कोई रिश्तेदारी किसी से नहीं। क्यों? अगर रिश्तेदारी हो तो बंदा उसकी तरफ झुक जाता है। वो तो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हाकिम है, उसके लिए सब बराबर हैं, लिहाजा उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं। ये है तौहीद फिल ज़ात। आप खुद देख लें, आपको तो ईसाइयों में रहने का मौका नहीं मिला, मैं उनके अंदर रहा हूं, कि उस शिर्क फिल ज़ात की वजह से उनमें सारे शिर्क मौजूद है, और वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे क्लियर ही नहीं है कि तौहीद होती क्या है। अच्छा, ये तो हो गया तौहीद फिल ज़ात। अब आइए तौहीद फिल सिफ़ात। आप देख रहे हैं बड़ा क्लियर है, तंज़ीही सिफ़ात। ये कौन सी सिफ़ात होती हैं? जो उसकी पाकीज़गी और बेऐबी जाहिर करती है। सुबहान अल्लाह। तो ये हैं तंज़ीही सिफ़ात, सिफ़त इल्म। यहाँ बड़ा क्लियर होना चाहिए तौहीद वाले साहिब तौहीद को। सिफ़त इल्म का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का इल्म हाल, माजी, मुस्तकबिल, और हर चीज के बारे में बिकुल्ल शैइन अलीम। कुरान अक्सर जगह आता है कि वो हर चीज के बारे में बारीक बीनी से, वो लतीफ भी है और खबीर भी है, उनका इल्म रखता है। तो इल्म उसका ऐसा कि अलीम बिज़ात सुदूर, इंसान के बारे में। तो अब देखें कि ये सिर्फ तौहीद की बात, तौहीद फिर इल्म क्लियर हो जाए तो बंदा कितना समझ लें कि उसको बिल्कुल शरह सदर हासिल हो जाता है कि मेरे इल्म अगर कामल इल्म है और बारीक बीनी से इल्म है और हर जगह और हर वक्त का इल्म है, तो वो सिर्फ मेरे अल्लाह को है। और जब इसको अपनी ज़ात से देखते हैं तो कहते हैं मैं अपनी इलाजगी में, तन्हाइयों में और ख्यालों में भी अल्लाह ताला को न भूलूं।
اچھا، اب جو نوجوان بچے ہیں وہ سن رہے ہیں، ان کو میں گزارش کرتا ہوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، سب پہلے سنیں اور سب سوال کا جواب دیں۔ ایک شخص جو ہے وہ آج اس جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے اندر، اور خاص کر یہ جو لیپ ٹاپ پہ اور موبائل پہ آپ کی گندگیاں اویلیبل ہیں، اگر انسان ان سے محظوظ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وقار، عظمت اور حاضر و ناظر رہنا ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ بالکل نہیں۔ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس کا ذہن منتشر ہوگا، اس لیے کہ اس کی پسند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند نہیں ہے، وہ شیطان کی پسند ہے۔ صفت علم کو سمجھیے، توحید سمجھ آ جائے اور توحید کی ساری باریک بینیاں، تو آپ یقین مانیں انسان کو شرح صدر ہو جائے، وہ کبھی برائی کے قریب بھی نہ پھٹکے، وہ ایسے مناظر بھی نہ دیکھے جو اس کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کے ہوں، چاہے موبائل کے ہوں، چاہے وہ دنیا داری میں ایسی جگہ ہوں جہاں پہ اس کا دماغ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یہ تھی صفت علم۔ اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ میں آگے چل رہا ہوں۔ صفت ارادہ و مشیت۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں۔ سر جی میرا سوال ہے چھوٹا سا. جی بتائیں۔ مجھے یہ ساری زندگی ہی رہا ہے میرے دماغ میں، جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، چاہے ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراتے ہیں، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نظر لگی، دم کروانے جا رہے ہیں، تو کیا یہ شرک میں تو نہیں آتا؟ علاج کروانا، چاہے نوری کہتے ہیں علاج کروانا یا ڈاکٹری علاج کرانا، کہ اللہ تعالیٰ سے پھر تو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے آرام دے دیں گے نا؟ بیٹھے، میری ایک بات سنیں، بہت اچھی طرح سمجھیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ہیلہ آپ کریں۔ کہ ہیلہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے کہ میں بیمار ہوں تو میں کسی اچھے ایکسپرٹ کے پاس جاؤں، اس کے نسخہ لکھواؤں، وہ نسخہ استعمال کروں، اور اس نسخے کی شفا مشروط ہوگی کہ اللہ چاہے گا تو مجھے شفا ہو جائے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے شفا نہیں ہوگی۔ ہیلہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن شفا کے معاملے میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ یہ ہے اصل فلسفہ، کہ جب بھی آپ بیمار ہوں، کوئی بچہ بیمار ہو، آپ بیمار ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے جتنا آپ کے بس میں ہے، لیکن آپ نے بالکل اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میرا رب چاہے گا تو پھر شفا ہوگی۔ اور آپ دیکھتے ہیں بندہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ایک معمولی سے نسخہ اور معمولی سا ٹوٹکا گھر استعمال کرتا ہے تو اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی طرف سے شفا کا حکم ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر سوال جی. کا اچھا، صفت ارادہ اور مشیت۔ مشیت ہونا کہ چاہنا کسی چیز کا کہ یہ ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ارادہ اور مشیت کس کی مکمل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ ضرور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیاں کرو تو تمہیں میری رحمت اور میری تائید اور نصرت رہے گی اور معاملات ٹھیک رہیں گے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ یہ کریں گے تو کیونکہ آپ اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق کام کر رہے ہیں، اچھے نتائج نکلنے ہی نکلنے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کے ارادے اور مشیت کیا ہے اللہ کی؟ کہ برائی مٹا دی جائے، نیکی کو قائم کر دیا جائے تاکہ دنیا ایک پرامن جگہ بن جائے۔ اگر اس مشیت کے تحت آدمی اپنی مشیت اور چاہت کو کر لے اور کام کرے تو انشاءاللہ خیر۔ پھر اللہ کی مشیت کے تابع کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کر لیا، اللہ کے ارادے کے تابع کر دیا، تو یہ چیز اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اجر کا باعث ہوگی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور مشیت، اور یہ ہے اس کا تقاضا۔ بات کلیئر ہے؟ سوال کریں تاکہ یہ باتیں آپ کو کلیئر ہوں، کسی قسم کا شک و شبہ ہے بالکل، تاکہ میں اگر دیکھیں نا
اب میری زندگی بڑی آسان ہے، مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، میرا کام یہ ہے کہ اس کی مرضی کے تحت اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تحت کر، اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلتا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ دعا بڑی پیاری لگتی ہے مجھے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ فیصلے کے بعد بس میں راضی ہوں جو تو چاہے، جو تو کر رہا ہے میں راضی ہوں فیصلے کے بعد۔ بات کلیئر ہے صفت ارادہ اور مشیت والی؟ ایک ایک چیز کو سمجھیے، اگر سوال نہیں ہے تو میں آگے چل رہا ہوں۔ جی جی صفت ارادہ و اختیار، اچھا میں آپ سے پوچھوں گا نا تو آپ ابھی فوراً کہیں گے کہ اختیار تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اختیار بھی اس کا ہے، اقتدار بھی اس کا ہے، اور اس اختیار اور اقتدار کو وہ عین عدل و انصاف کے مطابق استعمال فرماتا ہے۔ بس یہ بات مجھے اچھی طرح نوٹ کرنی چاہیے۔ اور اپنے اقتدار اور اختیار کے تحت جب مجھے آزما رہا ہے، میری زندگی مومن کی زندگی آزمائش ہے، تو مجھے مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔ مجھے جو عنایتیں اور احسانات اللہ تعالیٰ کے نعمتیں دیتا ہے میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس کے اختیار اور اقتدار کا تقاضا ہے مجھ سے جب میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہم جو تھوڑا بہت اختیار ملا ہے نا، اچھا اس بات کو یہاں سے ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ، وہ ہے ہدایت کے معاملے میں کہ انسان کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں ہر اس بندے کو ہدایت دوں گا جو میری طرف رجوع کرے گا، میری طرف آئے گا، میں اس کو ضرور والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ میں یہدی من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یعنی خود کوشش اور پلٹے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہدی من اناب، قرآن میں اللہ جو اللہ کی طرف پلٹے گا اللہ اس کی ہدایت دے گا۔ تو یہ ہے صفت اختیار اور اقتدار کی بات۔ کوئی بات کلیئر نہیں ہے تو سمجھیں، بتائیں، ایک ایک کو سمجھیں، یہی توحید ہے۔ اور یہی جب کلیئر نہیں ہے تو آج آپ دیکھ لیں ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ اگر یہ باتیں کلیئر ہوں تو ہماری زندگی بڑی یکسو ہو جائے۔ بات کلیئر ہے، اختیار اور اقتدار پر کوئی سوال نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ صفت ملوکیت اور حاکمیت بہت اہم بات ہے۔ اس کائنات پوری کا حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذرا غور تو کریں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، نباتات، جمادات کس کے حکم کے تحت چل رہے ہیں؟ اللہ کو حاکم مانتی ہیں اور اس کو حکم کا ادا کر رہی ہیں، وہ اس کو بادشاہ مانتی ہیں، اس بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ انسان اور یہ باقی جو مخلوقات ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا خاص فرق کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرق ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ بالکل، ویری گڈ، ویری گڈ۔ ایک لمیٹڈ اختیار دیا ہے، پورا نہیں دیا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس اختیار کا امتحان یہ ہے کہ کیا میں اس اختیار کو اللہ کے اختیار کے مطابق استعمال کرتا ہوں یا نہیں۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ اس کی حاکمیت اور ملوکیت کا تقاضا ہے۔ یہ بات کو سمجھیں۔ اور اگر میں اپنی مرضی کر رہا ہوں، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، شیطان کے پیچھے لگ رہا ہوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو میں اس کی حاکمیت اور ملوکیت کا
اعتراف نہیں کر رہا. بڑی اہم بات ہے. ڈنڈی ہم کہاں مارتے ہیں؟ اللہ کی ملوکیت اور حاکمیت میں، کیونکہ تھوڑا سا جو اختیار ملا ہوا ہے اس کو ہم مس یوز کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں. بتائیے یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ ایک ایک صفت کو سمجھیے اور اس صفت کی میرے اوپر کیا اپلیکیشن ہے. یہ ہے دین، یہ ہے فہم دین، کہ ہم اس کی صفات کے عین مطابق جو ان کی صفات کا تقاضا ہے وہ پورے کریں. آگے آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ دین کی پوری دین اسلام کی بنیاد عقیدت ایمانیات ہے. ایمانیات میں بھی توحید ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو بیان ہو رہا ہے، آپ اگر صفت ملوکیت اور حاکمیت پہ کوئی سوال نہیں ہے تو میں آگے چل رہا ہوں، ورنہ ضرور پوچھیں. اور دیکھیے، اس سیکھنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں. خود میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ کی ان صفات کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یا نہیں. اچھا، اب اگلی صفت ہے صفت ربوبیت. آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ یہ ربوبیت کی صفت کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ السلام علیکم آپ سر. جی سر میں جو سمجھتی ہوں اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی صفت ربوبیت ہوتی ہے، اور مخلوق جو کچھ اللہ کے لیے کرتی ہے وہ اس کی الوہیت ہوتی ہے. سر ایسے ہیں؟ السلام علیکم. میرے ایک خیال میں منٹ. پالنے والا. جی ہاں، پالنے والا اللہ ہے، یہی بات کہہ رہے ہیں نا آپ. جی جی. اب یہ جو محدود ہم نے اللہ کی ربوبیت کے، وہ پالنے والا ہے. پالنے سے پہلے خالق ہے وہ. یہ بھی ربوبیت ہے کہ اس نے میں موجود نہیں تھا، اس نے مجھے عدم سے وجود میں لے کے آیا ہے. پھر جب مجھے اس نے وجود عطا فرمایا تو اس کی ساری نگرانی، کفالت، رزق، پالنا پوسنا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے. یہ ربوبیت میں سارے مراحل آتے ہیں. خدا کے لیے اس کو سمجھیے. میں بیمار ہوتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، وہ مجھے شفا دیتا ہے. میں بھوکا ہوتا ہوں، مجھے کھانا دیتا ہے. میں پیاسا ہوتا ہوں، مجھے پانی دیتا ہے. وہ میری ہر ضرورت کا اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ رب ہے، وہ ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. رب کے معنی ہے آقا اور مالک. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ یہ جو ہیں مکے والے، یہ اس گھر کے رب البیت، گھر کے مالک کی عبادت کریں. اللہ میرا مالک ہے، وہ ہر حیثیت سے میرا مالک ہے. اچھا، اس کا ربوبیت کا اعتراف جو ہے وہ کافروں کو بھی تھا. آج کے کافروں کو بھی وہ اس بات کو تو مانتے ہیں. کس بات کو؟ کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے. اپنے آپ سے تو کوئی پیدا نہیں ہوا، عدم سے وجود میں آیا ہے. اپنی مرضی سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. تو ربوبیت جو ہے، اس کا کفار مکہ سے بھی جب اللہ کے رسول پوچھتے تھے، قرآن میں سوال ہے کہ بتاؤ تمہیں کون پالتا ہے، تمہیں زندگی کون دیتا ہے، تمہیں موت کون دیتا ہے، کیا جواب تھا ان کا؟ بتائیں نا مجھے، کیا جواب تھا؟ اللہ. اللہ ہی کہتے تھے. تو یہ ربوبیت یہ ہے کہ سارے یہ پالنے پوسنے، کفالت اور نگرانی، نگہبانی اور حاکمیت اور مالکیت، یہ رب ہے جو کرنا. اور یہ ہے ربوبیت. اس کا اعتراف ہر زمانے میں کافروں کو بھی رہا ہے. رب تو وہ مانتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا تھا ان کا؟ جلدی بتائیے. سر الوہیت میں پھر مسئلہ کرتے تھے. وہ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ کی حاکمیت کو نہیں، حکم کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو الہ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو ربوبیت کی صفت تو سب مانتے ہیں، لیکن صفت الوہیت میں ڈنڈی مارتے ہیں. اس کی عبادت دیکھیں، آخری بڑا اہم پوائنٹ ہے.
अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये एक सिफत रबूबियत है और दूसरी सिफत उलूहियत या इबादत है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है? क्या था? बताओ। सर मैं बताऊं। जी सर बताएं। इस तरह होता है कि जिसका रब और इला एक ही हो जाए वो फिर तौहीद के ऊपर होता है कि उसी को वो रब मानता है, जिसको फिर उसी की इबादत भी करता है और उसी के यानी तवक्कल भरोसा हर चीज उसी के ऊपर फिर वो करते हैं। अच्छा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आपने बयान करने में थोड़ा सा मामला ठीक नहीं किया। और सर कोई? जी मैं सर बता जो जो रब की रबूबियत को मान लेता है, उसकी जिंदगी का हर काम जो है, हर अमर जो है, वो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक होता है। अच्छा, आपने जो अभी जो बात कही है, सारे रबूबियत तकाजा है एक अलूहियत का। मिनट एक मिनट एक मिनट, नंबर 2 ने जो सवाल किया है, जो जवाब दिया है, भाई काफिर मानते थे रबूबियत, तो अलूहियत नहीं मानते थे। आप तो कह रहे हैं जो रबूबियत मानता है वो अलूहियत नहीं मानता है। ये है वो चीजें जो बड़ी क्लियरली समझने की है। मैं बताऊं? जी बताएं। तौहीद रुबूबियत से मुराद है कि अल्लाह ताला को खालिक, मालिक और बादशाह मानकर मान लिया जाए। और तौहीद उलूहियत में है कि जिसको खालिक माना है, मालिक माना है, बादशाह माना है, उसी से खशियत अख्तियार की जाए, उसी से उम्मीद रखी जाए, उसी पर भरोसा किया जाए और उसी से अपनी उम्मीद और मोहब्बत और ताज़ीम वाबस्ता की जाए। और मुशरिकीन मक्का रब अल्लाह को मानते थे, लेकिन अलूहियत में वो शरीक करते थे कि अपना जो दुआएं हैं आज है वो अपने बुतों के सामने करते थे और अपने उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखते थे। जी वेरी गुड। अब मैं आपको इसका खुलासा बताता हूँ। कुरान मजीद जो है वो काफिरों से तकाजा करता है कि जिसको रब मानते हो उसको इलाह भी तो मानो। इसी के लिए अंबिया आए। और क्योंकि कॉमन फैक्टर जो था, जो मुश्तरक चीज थी काफिरों और मुसलमानों के दरमियान, कि काफिर अल्लाह को रब मानते थे, तो उसी पर बुनियाद पे दावत दी है अल्लाह ताला ने। और अंबिया ने आके उनसे कहा, या कौम एबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तो तौहीद रबूबियत का तकाजा क्या है भला? उलूहियत सर। हाँ, ये है बात समझने की। अच्छा, अब मैं कुरान से मिसालें देता हूँ आपको। ये बातें आप समझें, क्योंकि मैंने अक्सर आपको दूसरे लेक्चर्स में ये बात बताता रहा हूँ। बात ये है कि आप जब ये पढ़ते हैं रोज सुबह, सारी हर नमाज की हर रकत में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप आखिर में मैंने पढ़ा इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं सिर्फ। अब इस आयत में मुझे बताएं कि हम कौन सा और चीज है जो इससे ताल्लुक रखती है कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं? क्यों इबादत करते हैं? इस आयत में क्या लफ्ज है? रब्बुल आलमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात। वो सारे जहानों के पालने वाले हैं रब्बुल आलमीन, अख्तियार इख्तिदार आपके पास है, इसलिए मैं आपकी इबादत करता हूं, इसलिए मैं आपकी इताअत और गुलामी करता हूं, क्योंकि आका आप हैं, रब आप हैं। तो मैं दूसरों की इबादत करूं जिनके पास ना रबूबियत है, ना अकायत है, ना वो हाकमियत है उनके पास, ना इख्तियार है, ना इख्तिदार है। तो तौहीद रबूबियत जो है उसको अल्लाह ताला ने बेस बना के लोगों से तकाजा किया है अपने अंबिया के जरिए कि उस जिसको रब मानते उसको इलाह भी मानते। अच्छा, एक लिखें सूरह बकरा की आयत। मैंने एक तो पहले आपके पढ़ी है ना उसकी, कुरान मजीद में तालिब इल्म को नोट करना चाहिए। अच्छा, आयत 21 लिखें सूरह बकरा की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नास, खिताब बना किससे? पूरी इंसानियत से, काफिर मुशरिक नहीं।
मोमिन, सिर्फ पूरे हर इंसान से, चाहे काफिर है या मुसलमान, या अय्युहन नास, ये कुरान का पुकार है। उबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। क्या खास बात है इसमें, बताएं ना। सिर्फ अपने रब की इबादत करो। सर आगे आ रहे ना, खाला का हुक्म के उसने तुम्हें पैदा किया। नहीं बेटा, वो बात ठीक है, तुम इसलिए इबादत करो कि वो तुम्हारा रब है, पालता पोसता, खालिक मालिक राजिक हाकिम है, इसलिए उसकी इबादत करो। जी। देखें ना, ओबुदू रब्बकुम, रब का लफ्ज क्यों आया है? अल्लाह के तो बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कोई सिफत क्यों नहीं आई? रबूबियत, वो रब है इसलिए उसको की इबादत करो। ये बात अच्छी तरह समझें, ये तौहीद का बहुत बड़ा नुक्ता है कुरान में, कि अल्लाह ताला। अच्छा, एक और बात बताएं, ये इंसान का एतराफ़ रबूबियत की वजह क्या है? कि हर इंसान आखिर में बात ये मानता है कि पैदा तो अल्लाह ही ने किया है, कारखाना कुदरत भी अल्लाह ही चला रहा है। ये उसके अंदर कहाँ से आया है? काफिर भी क्यों मानता है? देखिए ना, ये आपके पास दलील होनी चाहिए, और कुरान से दलील होनी चाहिए। जल्दी बताइए, सोचिया करें, अल्लाह ने दिमाग दिया है, सर ये वो जो अहद लास्ट हुआ था, जी अहद लास्ट जो रूहों से अल्लाह ताला ने पूछा था, अलस्तु शाबाश, बिरब्बिकुम। शाबाश। नंबर 1 ऐद अलस्त, नंबर 2 उसे अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कई जगह के हमने तुम्हें पैदा किया। जी अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि हमने तुम्हें पैदा किया, तो ये भी अल्लाह की रुबूबियत की है कि अल्लाह ने पैदा किया। नहीं, ये एक आप बहुत पार्शल सा जवाब दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने कहा, पहले तो ऐद अलस्त है, सारी रूहों को पैदा करके अल्लाह ताला ने उनसे ये ऐद लिया। अच्छा, उसी की रिमाइंडर के लिए अंबिया है, उसी की रिमाइंडर के लिए किताबें अल्लाह ने नाज़िल की। उसके बाद एक और चीज जो हम रबूबियत का इतराफ करते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया। भला कौन सी सूरत है, आयत है कौन सी? फतरन्नास फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, सूरह रोम की आयत नंबर 30 है। ये लिख लिया करें ताकि बाद में अपने नोट पे ये लिखें। तो ये वो सारी अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के अंदर ऐद लस्त, फिर इंसान को पैदा उस फितरत पे किया। फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, नेकी और बुराई को पसंद करता है, नेकी पर अमल करना अच्छा लगता है, बुराई पर अमल करना उसका अंदर से नफ्स उसको मुलामत करता है, फिर उसको इस फितरत पे पैदा किया। लिहाजा वो रबूबियत से इस वजह से वाकिफ है। ये मुझे इसलिए पता होना चाहिए कि भाई काफिर क्यों इतराफ कर रहे हैं आखिर। ये अल्लाह का उसके अंदर इंतजाम मौजूद है पहले से। तो मैंने आपके सामने बड़े खोल के बयान किया मिसालों से, तंज़ीही सिफात क्या है, सिफत इल्म क्या है, सिफत इरादा और मशीयत क्या है, सिफत अख्तियार और इक़्तिदार क्या है, सिफत मलूकियत और हाकमियत क्या है, सिफत रबूबियत क्या है, और सिफत उलूहियत क्या है। अब कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछें ताकि यहाँ आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं, क्योंकि सिफात ही में तो शिर्क हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। सर आपने तौहीद फिल हुकूक में जहाँ पे आपने बताया कि इबादत के 3 पार्ट्स हैं, पूजा, अतात और ग़ुलामी। तो सर जी जो इसमें अतात वाला पार्ट है, ये इसमें शिर्क कैसे हो सकता है? जैसे अभी ओहो, अगर कोई जॉब कर रहा है, हाँ, जॉब कर रहे जॉब तो अगर कोई करता है जी, वो अतात करता है अगर अपने बॉस की, तो क्या वो इसमें इंक्लूड वो होगा बास या? की वो बास जो अगर शिर्क पे कहेगा तो वो बास की बात नहीं मानेगा। ठीक। मारूफ में इताअत है, ये बड़ी गलत समझ बात है। अगर मेरे दफ्तर में
مجھے لباس اریاں پہن کے جانا پڑتا ہے, جی مجھے غیر شرعی لباس پہننا پڑتا ہے, میں وہ کیوں نوکری کروں؟ میں آج ایک بات بتاتا ہوں, آپ بڑے غور سے سنیں. اس لیے کہ میں ساری زندگی تعلیم سے پیشے سے وابستہ رہا ہوں, کالجوں, یونیورسٹیوں, امریکہ میں بھی پڑھا ہے. اپنی اولادوں کو کبھی وہ ڈگریاں نہ دلوائیں جس میں ان کو بعد میں جا کر غیر اسلامی کام کرنے پڑے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, میرا ایک دوست ہے, وہ اتنا پچھتاتا ہے بیچارہ, بڑا نیک ہے, نمازی, پرہیزگار, ہر لحاظ سے. اس نے اپنی بیٹی کو ACC کرا دیا. اب وہ بچی جو ہے وہ اس ادارے میں پڑھ رہی ہے جہاں کو ایجوکیشن ہے, پردہ بھی نہیں ہے. اس نے جا کے کہا کہ میں پارٹیشن کر دیتا ہوں, پیسہ میں لگاتا ہوں, آپ کے کمرے میں بچیوں کو الگ کر دیں, بچوں کو الگ. انہوں نے کہا جی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. میں ایڈوائزر تھا ایک یونیورسٹی کا, میڈیکل کالج جہاں تھا, تو یونیورسٹی کی طرف سے میں ریپرزینٹیٹو تھا. بہت غور سے سنیے. ایک بندہ بیچارہ ڈیرہ غازی خان سے آیا اسلام آباد, اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بچی کو میڈیکل میں داخل کرانا چاہتا ہوں. غریب مجھے, میں اس کا لباس دیکھا. میں نے اسے ایک بات کہی, اور آپ سب غور سے سنیں. میں نے اسے بات کہی, میں نے کہا بابا جی ایک بات سنیں, یہ بیٹی آپ کی بڑی لائق ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ یہ اس کو نوکری بھی کرے عزت والی, کل اس کا گھر بھی اپنا سنبھالے, بچوں کو بھی اچھی تعلیم نگرانی کرے؟ میں اس کو ایک راستہ بتا دوں, یہ میڈیکل میں جائے گی, اس کو بہت ساری غیر اسلامی حرکتیں آگے کرنی پڑیں گی, کیونکہ ہمارے ملک میں اس کا کوئی سد باب کا ہے ہی نہیں طریقہ کہ ہم نے ایسے بندوبست کیے ہوں, کو ایجوکیشن اور کو کلچر, یہ تو تباہی کا. میں نے اس سے کہا کہ آپ کی بچی بڑی لائق ہے, اس کو کرائیں کوئی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر کرا دیں, وہ پاس ہو کے اچھے نمبروں پہ وہ لیکچرر لگ جائے گی, اور اس کی تنخواہ 60-70 ہزار ہوگی. یہ ڈاکٹر بن کے اور غیر اسلامی کام کر کے 15 سے 20 ہزار کا جاب ملے گا اس کو. وہاں اس کو چھٹیاں ملیں گی کالج میں اپنے بچوں کے لیے, اس کی لیو ملے گی ڈلیوری وغیرہ کی. تو آپ پلان کریں اپنے بچوں کو تاکہ وہ دنیا میں اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. اب میں اپنی بچی کو کہہ رہا ہوں تم ڈاکٹر بنو, وہ تو لیڈی ڈاکٹر میل ڈاکٹر کے ساتھ کام کرے گی. لہذا دنیا پرستی سے بچیں, ایسی دنیا پرستی جو آخرت میں بچوں کو جہنم میں لے جائے. یہ بات میں آپ کو بڑے دکھ سے ساتھ بتا رہا ہوں, لیکن ہمارے ملک کا حالات ایسے ہیں, تعلیمی نظام ایسا ہے کہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے کیریئر پلاننگ کرنی ہوگی اپنے بچوں کی, خاص کر بچیوں کی. بات کلیئر ہے؟ سر اگر کوئی کر رہا ہو میڈیکل اور اس کی نیت اس طرح سے ہو کہ آگے بہت ساری خواتین ہوتی ہیں, جیسے گائنوکالوجی میں بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو مردوں کو باتیں نہیں بول سکتی, اگر وہ اللہ کا ڈر اور اپنی حدود جانتے ہوئے وہ کرے تو سر اس میں بھی غلط ہے, کیونکہ ابھی میجورٹی جگہوں پہ تو کو ایجوکیشن ہے, لیکن اگر وہ وہاں پہ اپنی حدود کو جانتے ہوئے پڑھ لے تو سر اس میں کیا ہے؟ بیٹا بات سنیں, حدود کو جان کر وہ اپنا پریکٹس ڈگری لے کے اسپیشلائزیشن کر کے اور وہ کلینک کھول لیتی الگ خواتین کے لیے, اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے پریکٹس کرتی ہے, اور اس مقصد کے لیے یہ خدمت ہے, یہ اللہ کی پسندیدہ بات ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میل کلچر میں رہ کے, مخلوط سسٹم میں رہ کے, آپ کی بچی شرم و حیا سے عاری ہو جائے گی. وہ اگر کر بھی لیے تو پھر اب آپ فوراً سے پہلے وہ ساری انتظامات کریں کہ آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں, غریب غربا کے لیے بھی کر رہے ہوں, وغیرہ وغیرہ. آپ کو میں بتاؤں, میں بہت سارے فیمیل ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جن کی اولادیں تباہ ہو گئی ہیں, اس لیے کہ وہ بیچاری تو اپنے, اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ ان بچوں کی تربیت کریں, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے.
बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चियां बिगड़ गई हैं। तो इसके हालात आप देख सकते हैं, अपने अराउंड देख सकते हैं। आज बड़ा मुश्किल है, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन हमें करना वही है जो हमारे रब ने हमें दिया है। ठीक सर। बात आपको समझ आ गई है? सवाल अस्सलाम कभी? वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है। जी, सवाल करें। सर, इसके मुताबिक क्या सिर्फ फिर आदमियों को सिर्फ मेडिकल की एजुकेशन लेनी चाहिए, फिर औरतों को नहीं लेनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल औरतों को लेनी चाहिए। जैसे पहली खातून ने कहा है कि औरतों के मसाइल औरतें ही डिस्कस करें। आपके मुल्क में मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए थे जो सिर्फ औरतों के लिए होते, पढ़ाने वाले भी और प्रोफेसर भी टीचर्स औरतें होती। हमने तो खुद 75 साल से जायद हो गया इस मुल्क के अंदर इस्लाम को जारी करने के लिए उसके उलट कदम किए, उसके फेवर में एक कदम भी नहीं उठाया। इसका मतलब यह है कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमने इसी सिस्टम में रहते हुए उस तरह करना है ताकि अल्लाह की नाराजगी हम न दें। मैं एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस एजुकेशन के खिलाफ हूं जो माशरे को तलपट कर दे, शर्म हया का कोई मयार ही ना रह जाए। तो आप देख रहे हो कि नतायज अपने मुल्क में देख नहीं रहे आप? बताएं ना। सर, ये तो अभी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे ही चल रहा है ना, को एजुकेशन और सब। वो सिर्फ एमबीबीएस से स्पेसिफिक तो नहीं है, वो तो हर तरफ अब यूनिवर्सिटीज में भी को एजुकेशन है। मैं आपके सवाल को नहीं समझा। सर, वो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है आपका? सर शायद सर उनका माइक बंद हो गया, वो शायद ये कहना चाह रही हैं कि मेडिकल कॉलेज में को एजुकेशन है, तो यूनिवर्सिटीज में जैसे मास्टर्स करेंगी तो वहां भी तकरीबन को एजुकेशन ही होती है। एमबीबीएस के लिए, क्योंकि अभी तो हमारी आप सवाल करें, जवाब मैं आपको बिल्कुल। देखें ना, मैंने आप खुद अमेरिका में पढ़ा है, इंजीनियरिंग मास्टर अमेरिका से की है। जी दुनिया में 3-4 बराज़मों में मैंने जॉब किया है, मल्टीनेशनल गोरों के साथ जॉब किया है, लेकिन मैंने कभी इस्लाम के खिलाफ कभी कोई ऐसा अमल अल्लाह ताला ने मेरे साथ बिल्कुल। फर्ज फरमाया, उसी के फजल से मैं बचा रहा। आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, मगर आपका सवाल मेरे पास नहीं आया। यूनिवर्सिटियों में फिर भी को एजुकेशन में मास्टर करने के लिए गर्ल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप इल्म भी हासिल करें, लेकिन उस तरह जिस तरह अल्लाह ने बताया है। अगर आप उसके खिलाफ काम अमल करेंगे, अल्लाह का हुक्म जो है वो तब्दील नहीं हो, और नतायज आपके सामने है। आज मैं आपको अभी बताऊं, जितने बेदीन आज के टीचर्स हैं, अल्लाह अकबर, वो कौम कैसे सुधरी, इसका टीचर ही गुमराह है। ये हमारे वालिदैन की गफलतें हैं, ये हमारी गलत तरबियत है, ये हमारे मुल्क का गलत माहौल है, जिसको हमें ठीक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में क़यामत के दिन से। सर ये एक बहन ने सवाल किया था कि जब हम जॉब करते हैं तो फिर हमें मतलब उनकी बात माननी पड़ती है। तो जैसे मैं एक दफा मुझे बैंक जाने का मौका मिला, तो वहां एक औरत बैठी हुई थी जो बकायदा इसके लिए बैठी हुई है कि वो लोगों को फोन करके सूद की दावत दे रही हैं। तो ये जो है ना, ये मेरे ख्याल से इस चीज में आता है कि अल्लाह ताला का हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी जॉब कोई स्किप कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर ईमान का तकाजा ये है कि सूदी इदारे में सूद को प्रमोट करने के लिए अगर आप काम करेंगे तो अल्लाह की सजा से नहीं बच सकेंगे। यही मोमिन का काम है। अल्लाह पे यकीन रखे, अल्लाह ताला उसके लिए ज़रूर दूसरी ऐसी नौकरी जो हलाल होगी, जिसमें वो, आपको पता है कि इन बैंक की ख़वातीन जो जॉब करती हैं, आप
آپ نے تو یہ چیز دیکھی نا تو آپ پریشان ہو گئے. وہاں تو پتہ نہیں ان بیچاریوں سے کیا کیا ان کو کام لیتے ہیں. بہرحال توحید کو سمجھنا, توحید پہ زندگی گزارنا, یہ اللہ کا سب سے پہلا تقاضا ہے مومن بندے سے. آج میں نے آپ کے سامنے توحید فی الذات اور توحید فی الصفات کی تفصیل, اور اگر کل انشاءاللہ توحید فی الحقوق کو ہم کھول کے بیان کریں گے, اور پھر آپ ان کو سمجھیں, سوال کریں, تاکہ یہ چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہوں گی ہم زندگی میں دین اسلام کا حق ادا نہیں کر سکتے. سر میرا ایک اور کوشچن تھا. جی سر آپ نے غالباً پہلے لیکچر میں پڑھایا تھا عالم اور عابد میں ڈفرینس جو ہے. جی 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 سر. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ اب اگر جیسے آج بھی آپ نے بتایا نا الوہیت والا, تو سر یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ اب جس ایک انسان کو علم ہے, برابر علم ہے, اور مجھے لگتا ہے میجورٹی ابھی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن وہ عمل اس حساب سے بالکل بھی نہیں کرتے. مطلب اگر ان کو آپ ڈبیٹ میں بٹھائیں تو وہ تو برابر بات کریں گے, لیکن اس اعتبار سے ان کا 2% یا 3% عمل ہوگا. تو سر اس کا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کیونکہ وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ وہ چاند اور ستارے کی مانند ہے, عالم اور عابد. اچھا, اب ذرا پہلے عالم اور عابد کا مفہوم سمجھ لیں تو پھر آسانی. جی ایک شخص ہے جو جتنا اس کو معلوم ہے تھوڑا بہت اس کے مطابق دین پر عمل کرتا ہے, اپنی نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, فرائض بھی ادا کرتا ہے, سنتیں بھی ادا کرتا ہے, لیکن علم میں وہ کامل نہیں ہے. یہ شخص کہلائے گا عابد. یہاں عابد کا وہاں مفہوم ہے. عالم یہ ہے کہ وہ ڈیبیٹ والا عالم نہیں جو آج کل. بیٹا آپ نے تو بہت کم ڈیبیٹ دیکھی ہیں. میں یونین کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہا ہوں, 2 کالجز میں پڑھا ہے, امریکہ میں بھی میں الیکٹڈ تھا, میں نے یہ سب ڈیبیٹ سنی ہے. ڈیبیٹ والا علم اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا عالم سے مراد یہ ہے کہ وہ عالم جو علم بھی رکھتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو. ایسا شخص عالم ہے جو اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے, اور عابد وہ ہے جو علم کا لیول اس کا اتنا اونچا نہیں لیکن وہ پوری طرح اللہ کی اطاعت میں, عبادت میں گزارتا ہے. تو ان دونوں میں اللہ نے فرق بتایا کہ یہ جو عالم ہے, جو بعمل عالم ہے, یہ اللہ کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح سورج اور چاند ستارے ہوتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. اچھا, اب آ جائیے, آپ کا کم واسطہ پڑا ہے, آپ کی عمر تھوڑی ہے. میں نے بہت دیکھا ہے, میں نے ڈیبیٹس پریزائڈ کی ہیں. ڈیبیٹ کے ایسا علم اللہ کو انتہائی ناپسند ہے کہ جس میں انسان کا عمل حق تو اس کے پاس ہو, عمل صالح موجود نہ ہو, اس کے مطابق نہیں. یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, وہ بات کرتے کیوں ہو, جو بات کہتے کیوں جو ہو جو کرتے نہیں. صحیح. تو بیٹا اس بات کو سمجھیے, مومن جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پابند ہے. یہ دنیا اور یہ ڈیبیٹس اور یہ سرٹیفکیٹس ڈیبیٹ کے اور یہ واہ واہ, یہ تالیاں, یہ یہیں رہ جائیں گی, اور ساتھ وہ عمل جائے گا اور پھر انسان وہاں جواب دہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نوجوان بیٹوں اور